بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے مرکب تام مرکب ناقص کے بارے میں بتایا تھا، فرمایا تھا مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو جب متکلم یعنی بات کرنے والا جس جگہ خاموش ہو جائے تو مخاطب کو یعنی بات سننے والے کو کوئی انتظار نہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا انتظار نہ رہے کہ محکوم علیہ کے ساتھ تو ہو بغیر محکوم بہ، اور محکوم بہ کے ساتھ ہو بغیر محکوم علیہ کے، ایسا کوئی انتظار نہ رہے۔ مرکب تام کہتے ہیں اگر بذات خود صدق و کذب پر محتمل ہو تو اس کو خبر و قضیہ کہتے ہیں، اور یہ عمدہ تصدیقات کے، اور اگر محتمل نہ ہو تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ خواب و طلب پہ دلالت کرے بالذات، جیسے امر و نہی استفہام، خواب و دلالت نہ کرے جیسے تمنی، ترجیح، تعجب، ندا وغیرہ۔ اور یہ قسم یعنی انشاء معتبر ہے قسم محاورات میں۔ غیر تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، اور یہ منقسم ہوتا ہے ترکیب تقییدی کے ساتھ۔ ترکیب تقییدی وہ ہے جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو، خواہ اضافت کے ساتھ ہو جیسے غلام و زیدن، خواہ وصف کے ساتھ ہو جیسے حیوان ناطق، اور یہ عمدہ ہے تصورات کے باب میں۔ اور ترکیب غیر تقییدی جیسے فداری اور خمسہ عشرہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیچھے بتایا کہ مرکب تام جو صدق و کذب پر محتمل ہو اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے اسے خبر اور قضیہ کہتے ہیں، اور جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے اسے انشاء کہتے ہیں۔ سمجھ رہو، انشاء کہتے ہیں۔ اب اس میں خبر اور قضیہ یہ تصدیقات ہیں، اور انشاء آگے بتائیں گے چل کر کے انشاء یہ تصورات ہے، ٹھیک ہے۔ فصل دیکھو، کہتے ہیں فصل ادراک معانی الفاظ مفردہ، کہتے ہیں الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک، معانی کا علم، و ادراک معانی مرکبات غیر تامہ، اور مرکبات غیر تامہ کے معنی کا ادراک۔ غیر تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، اس کی دو قسمیں، ترکیب تقییدی، غیر تقییدی، سمجھ رہے ہیں، اور مرکبات غیر تامہ کے معانی کا علم یا ادراک، اور و ادراک معانی مرکبات تامہ انشائیہ، اور مرکبات تامہ انشائیہ کے معانی کا علم یا ادراک، و ادراک معانی مرکبات موہومہ، اور مرکبات موہومہ کے معانی کا ادراک، سمجھ رہے ہیں، ان کا علم، و ادراکات معانی مرکبات مشکوکہ، اور مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک، مجموع تصورات باشد، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تصورات ہیں۔ دیکھو مرکبات الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک، یہ بھی تصور ہے، جیسے تنہا زید کا تصور، یہ کیا ہے؟ تنہا زید تصور ہے، الفاظ مفردہ، زید، عمر، بکر، خالد، یہ تنہا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ زید، یہ سب تصور ہیں۔ اور مرکبات غیر تامہ یعنی تقییدی یا غیر تقییدی، جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو یا نہ ہو تو اضافت کے ساتھ ہو یا وصف کے ساتھ، جیسے غلام و زید اضافت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ حیوان ناطق، یہ بھی تصورات ہیں کیونکہ اس میں خبر نہیں ہے،
اس میں خبر بھی. و ادراک معنی مرکبات تامہ انشائیہ اور مرکبات تامہ انشائیہ، یعنی تامہ کی دو قسمیں تھیں نا، اگر صدق و کذب کا احتمال رکھے تو اس کو خبر قضیہ، اور اگر نہ رکھے تو اس کو انشائیہ. تو کہتے ہیں مرکبات تامہ انشائیہ کے معنی کا ادراک یہ بھی تصور ہوگا، کیونکہ اس میں بھی خبر نہیں ہے. دیکھیں آپ، امر میں بھی خبر نہیں ہے، نہیں میں بھی، استفہام میں بھی، ترجی، تعجب، ندا وغیرہ میں خبر نہیں. کہتے ہیں مرکبات موہومہ کے معانی کا ادراک، یعنی وہ مرکبات جن کا وہم کیا گیا. ہم نے کہا زید کاتب، زید کاتب ہے، یہ ہمارا وہم ہے، ہمارا وہم ہے. تو مرکبات موہومہ، حالانکہ مرکبات زید کاتب، زید کاتب ہے، لیکن یہ ہم نے وہم سے کہا، یہ ہمارا وہم تھا. و ادراک معانی مرکبات مشکوکہ، اور مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک، جیسے بلی کا جھوٹا پاک ہے، یہ بات مشکوک ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے، یہ بات، تو یہ ہے مرکبات مشکوکہ. کہتے ہیں ان تمام کے تمام کا علم اور ادراک کیا ہے؟ تصورات باشد، تصورات ہوگا، چاہے الفاظ مفردہ ہوں، یا مرکبات غیر تامہ ہوں، یا مرکبات تامہ انشائیہ ہوں، یا مرکبات موہومہ ہوں، یا مرکبات مشکوکہ ہوں. ان تمام کا ادراک اور علم کیا ہوگا؟ تصور ہوگا، کیونکہ اس میں خبر نہیں ہوتی، نہ اس میں نسبت حکمیہ ہے نہ خبر ہے، اس لیے یہ تصورات ہوں گے. فرماتے ہیں وہ ادراک معنی خبر و قضیہ تصدیق باشد، اور خبر اور قضیہ کے معانی کا ادراک تصدیق ہوگا. خبر قضیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکبات تامہ اگر بذات خود صدق و کذب کا احتمال رکھے تو وہ خبر اور قضیہ ہے. تو کہتے ہیں خبر اور قضیہ کے معانی کا ادراک تصدیق باشد، تصدیق ہوگا. ای است مباحث الفاظ، کہتے ہیں یہ الفاظ کی بحثیں ہیں، چونکہ مناسب ای مقام است، جو کہ اس مقام کے مناسب ہیں. یہ سب کیا تھیں؟ الفاظ کی بحثیں تھیں، اور جو اس مقام کے مناسب تھیں. کہتے ہیں چوں تصدیق موقوف بود بر تصور، ازی جہت بیان احوال تصورات را مقدم داشتم بر بیان احوال تصدیقات. یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ بھائی تصورات کے احوال کو مقدم کیوں کیا تصدیقات پر؟ اعتراض ہے. اور الفاظ کی بحثیں تھیں، انہیں مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چونکہ تصدیق موقوف ہوتی ہے تصور پر. تصدیق کائے پر موقوف ہوتی ہے؟ حکماء کا مذہب کیا تھا؟ تصدیق موقوف ہے تصورات ثلاثہ پر، یہی تو ہے نا. کہتے ہیں چونکہ تصدیق موقوف ہوتی ہے تصور پر، ازی جہت اسی وجہ سے بیان احوال تصورات را مقدم داشتم، اسی وجہ سے تصورات کے احوال کے بیان کو مقدم رکھا بر بیان احوال تصدیقات، تصدیقات کے احوال کے بیان پر. تصورات کے احوال کے بیان کو کیوں مقدم رکھا؟ تصدیقات کے احوال کے بیان پر اس لیے مقدم رکھا چونکہ تصدیق موقوف ہوتی ہے تصور پر. تصدیق کا سمجھنا اور سمجھانا تصور پر موقوف ہے، اس وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں فصل ہرچے در ذہن متصور شبد،
جو کچھ ذہن میں متصور ہوگا، جو کچھ ذہن میں حاصل ہو، اگر نفس تصور بے مانع از وقوع شرکت بود بین کثیرین، کہتے ہیں جو کچھ ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اگر اس کا نفس تصور، جو شے ذہن میں حاصل ہوئی ہے اس شے کا نفس تصور اگر کثیرین کی وقوع شرکت سے مانع ہوگا، مانع مطلب روکنے والا ہوگا، کثیرین کے درمیان شرکت کے وقوع کو روکنے والا ہوگا، کہتے ہیں آرا جزی حقیقی خوانند، اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں، جیسے زید، جیسے دیکھیں ہم نے زید کہا تو زید کا تصور کیا، تو زید کا نفس تصور کثیرین کے درمیان، بہت ساروں کے درمیان شرکت کے وقوع کو مانع کرنے والا ہے۔ ہم نے جب زید کا تصور کیا تو اس نے عمر بکر خالد کی شرکت کو روک دیا، اس نے کیا کر دیا؟ عمر بکر خالد کی وقوع شرکت کو روک دیا، تو جزء اضافی اسے کہتے ہیں، اس کا نفس تصور کثیرین کی وقوع شرکت کو روکنے والا ہو، آرا جزء حقیقی خوانند، اس کو جزء حقیقی کہتے ہیں، جیسے زید، ہم نے زید کا تصور کیا تو عمر بکر خالد سارے نکل گئے، سارے خارج ہو گئے، اس نے وقوع شرکت کو روک دیا، جیسے زید۔ و اگر نفس تصور بے معنی وقوع شرکت نباشت بینا کثیرین، اور اگر شے کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے معنی نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، آرا کلی خوانند، اس کو کلی کہتے ہیں، چوں انسان، جیسے انسان۔ ہم نے زید کہا تو عمر بکر خالد کی شرکت روک دی زید نے، صرف زید مراد ہے، اور جب ہم نے انسان کہا تو زید عمر بکر خالد سارے آ گئے، اس نے وقوع شرکت کو نہیں روکا، تو کہتے ہیں اگر اس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانع نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، آرا کلی خوانند، اس کو کلی کہتے ہیں، جیسے انسان۔ وہر یک ازاں کثیرین را، اور کثیرین میں سے ہر ایک کو، کثیرین میں سے ہر ایک کو، افراد آ کلی، اس کلی کے افراد، و جزء اضافی وے خوانند، اس کلی کے افراد اور اس کلی کی جزء اضافی کہتے ہیں۔ کثیرین میں سے ہر ایک کو اس کلی کے افراد، کلی کہتے ہیں جو کثیرین پر صادقہ ہے، اور جزء حقیقی کہتے ہیں جو تنہا پر صادقہ ہے، سمجھ گئے؟ تو جو سب پر صادقہ ہے اسے کلی کہتے ہیں، کثیرین پر صادقہ ہے، بہت سارے لوگوں پر، جیسے لفظ انسان عالم اسلام کے، پوری دنیا کے ہر فرد پہ صادق آتا ہے انسان، تو یہ بذات خود کلی ہے، ایک بہت بڑی کلی، تو کہتے ہیں انسان بہت بڑی کلی ہے، 6 ارب سے زائد انسان دنیا میں ہوئے، سمجھ رہے، 6 ارب سے زائد آبادی، جیسے انسان۔ بہر یک ازاں کثیرین را، اور کثیرین میں سے ہر ایک کو، افراد آ کلی، اس کلی کے افراد، و جزء اضافی بے خوانند، اور اس کلی کی جزء اضافی کہتے ہیں، اس کلی کے افراد کہتے ہیں، اس کلی کے جزء اضافی کہتے ہیں۔ وہ جزء اضافی شاید کہ جزء حقیقی باشد، اور جزء اضافی شاید کہ جزء حقیقی ہو، جزء اضافی جزء حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جیسے زید بقیاس انسان، انسان پر قیاس کرتے ہیں۔ دیکھو انسان بولا زید، عمر بکر خالد، سب پہ، ان سب کو انسان کے افراد اور انسان کی جزء اضافی کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ زید کو بھی، عمر بکر خالد کو بھی جزء اضافی کہیں گے، تو کہہ رہے ہیں جزء اضافی ہو سکتا ہے، جزء حقیقی ہو،
زید جزء اضافی ہے نا انسان کی، لیکن ہو سکتا ہے یہ جزء حقیقی بھی ہو، بقیاس انسان کی طرف قیاس کرتے ہوئے۔ اگر تنہا زید کو دیکھا جائے تو جزء حقیقی ہے، لیکن انسان کے تحت آ کے یہ جزء اضافی ہو جائے گا۔ اب جب یہ جزء اضافی ہو جائے گا تو پھر یہ جزء حقیقی بھی ہوگا، کہ جزء اضافی ہو سکتا ہے جزء حقیقی ہو، جیسے زید انسان پر قیاس کرتے ہو، یعنی جزء حقیقی اور جزء اضافی میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی منافات، کوئی تضاد نہیں ہے۔ وشاید کہ کلی باشد اور جزء اضافی ہو سکتا ہے کلی بھی ہو سکتا ہے، فی نفسی کلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جزء اضافی کلی دیگر باشد، لیکن جزء اضافی دوسری کلی ہوگا، چون انسان جیسے انسان خود کلی ہے نہیں ہے، انسان خود بہت بڑی کلی ہے، زید عمر بکر خالد سب پہ بولی جاتی ہے، لیکن کبھی جزء اضافی کبھی کلی بھی ہوتا ہے، لیکن جزء اضافی دوسرا، جیسے انسان یہ کلی ہے لیکن حیوان کی طرف قیاس کرتے ہوئے جزء اضافی ہے، حیوان کی طرف قیاس کرتے ہوئے کیا ہے یہ؟ ہاں، کہتے ہیں لیکن جزء اضافی کلی دیگر باشد، لیکن جزء اضافی دوسری کلی ہوگا، چون انسان بقیاس حیوان جیسے انسان حیوان پر قیاس کرتے ہوئے۔ دیکھیں انسان بہت بڑی کلی ہے، 6 ارب سے زیادہ افراد ہوئے، لیکن حیوان کے تحت یہ جزء اضافی ہے، انسان حیوان کا ایک فرد ہے، جیسے شیر حیوان مفترس، حیوان زاہق، ایسے ہی انسان حیوان ناطق بھی ایک فرد ہے، یہ جزء اضافی ہے حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ کہہ رہے ہیں انسان خود بہت بڑی کلی بھی ہے، لیکن جب اپنے اوپر قیاس کریں گے اس کے اوپر حیوان پر قیاس کرتے ہوئے تو یہ جزء اضافی بھی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس اتنا ہی یاد کرنا، بڑھیا کر کے جاؤ۔